لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو خلق کیا اور پھر قرآن کریم جیسی لاریب کتاب میں یہ اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور کیا تم ہماری جانب نہیں پلٹ کے آنے والے؟ یعنی اس قول سے، اس فرمان الہی سے اتنا تو طے ہو گیا کہ خلقت انسانی عبث و بیکار نہیں ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے. عزیزان محترم، پھر فطرت انسان کا تقاضا ہے کہ وہ یہ سوال کرے کہ پروردگار، تو نے جب خلق کیا ہے تو مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پروردگار عالم پھر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. پروردگار عالم نے اس قول کے ذریعے، اس اپنے فرمان کے ذریعے سے فطرت انسان کے سوال کا جواب دیا کہ خلقت کا مقصد کیا ہے، اور وہ ہے عبادت پروردگار. یعنی انسان کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت پروردگار کرے. پھر ایک مرتبہ فطرت انسان سوال کرتی ہے، پروردگار، جب تو نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تیری عبادت کرنا مقصود ہے، تو عبادت کی کس طرح جائے؟ کون بتائے گا کہ عبادت کس طرح کی جائے؟ کمال عبادت کس طرح سے حاصل کیا جائے؟ کمال بندگی کس طرح سے حاصل کیا جائے؟ پروردگار عالم نے اس سوال کا بھی جواب دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ایک رہنما ہے. عزیزان محترم، اس انداز سے پروردگار عالم نے انسانی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، اس طرح سے انتظام ہدایت کیا کہ دنیا میں سب سے پہلا فرد جسے بھیجا اسے اپنی حجت بنا کر بھیجا، اپنی جانب سے خلیفہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا. اور اس موقع پر پروردگار عالم نے ملائکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ میں دنیا میں روئے ارض پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزیزان محترم، اس انداز سے ہدایت کا انتظام پروردگار عالم کی جانب سے ہوا کہ پہلا فرد دنیا میں جو ہے وہ ہادی و رہبر کی صورت میں ہے، وہ حجت پروردگار کی صورت میں ہے۔ اور پھر جس طرح سے بنی نوع انسان کا سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ ہدایت اس انداز سے رسولوں کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں چلتا رہا، یہاں تک کہ پروردگار عالم کی جانب سے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے گئے، جو انسان کو یہ بتائیں کہ پروردگار عالم کی عبادت کی کس طرح جاتی ہے، کمال بندگی کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے، کمال اطاعت کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس سلسلہ ہدایت کے جو اس سلسلہ رسول ہے، جو انبیاء کا سلسلہ ہے، اس پر ختم کی مہر لگانے والے، جسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے، وہ ہیں میرے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور یہ سلسلہ رسالت، سلسلہ نبوت ختم کیا ہمارے اور آپ کے سرکار پر، سرکار ختمی مرتبت پر، تو کیا ان کے بعد سلسلہ ہدایت منقطع ہو گیا؟ کیا ان کے بعد اب کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو اللہ کی جانب سے ہادی اور رہبر بن کر آئے، جو انسانوں کی ہدایت کرے؟ عزیزان محترم، جبکہ سلسلہ بنی نوع انسان چل رہا ہے، وہ اپنی جگہ نہیں رکا، انسان دنیا میں آ رہے ہیں، تو کیا ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں کہ جو یہاں پر سلسلہ ہدایت ختم کر دیا جائے، ختمی مرتبت پر سلسلہ ہدایت کو ختم کر دیا جائے؟ عزیزان محترم، یہ ہر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کو ہدایت چاہیے، اس کو کسی ہادی کی ضرورت ہے۔ بس یہ گمان کرنا، یہ سوچنا کہ بنی نوع انسان ختمی مرتبت کے بعد بغیر ہادی اور رہبر کے ہے، بغیر کسی امام کے ہے، یہ عبث و بیکار ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اور جس طرح سے پروردگار عالم کے فرمان کی تلاوت کی گئی، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ خود فرمان پروردگار بتلا رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی اور رہبر آتا رہے گا۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی، یہ سلسلہ ہدایت چلتا رہے گا۔ مگر پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو ختمی مرتبت کے بعد ہدایت کا سلسلہ آگے لے کر چلے؟ کون وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہادی اور رہبر مانا جائے، جن کی اطاعت کی جائے تاکہ ان کی اطاعت کے ذریعے اطاعت پروردگار کی جائے؟ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر جائزہ لیا جائے، سرکار کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، تاریخ کے صفحات کو اگر پلٹا جائے، تو خود سرکار دو عالم ان ہستیوں کا تعارف کراتے نظر آتے ہیں کہ جو ان کے بعد ہادی اور رہبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کہ جن کی شان یہ ہے، ان افراد کی شان یہ ہے، ان ہستیوں کی شان یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کے بعد ہدایت کی کرسی پر وہ بیٹھیں، ہدایت کا علم وہ تھامیں۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ، بلکہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ جو کہ مباہلہ ہے، اگر صرف مباہلے پر غور کیا جائے تو اس واقعے مباہلے سے بہت سارے سوالات کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں۔ ان ہستیوں کا، ان ذوات کا بہت واضح انداز سے ہمیں تعارف مل جائے گا
کہ جو سرکار کے بعد ہدایت کا علم تھامیں گے یا جنہیں ہدایت کا علم تھمایا جائے۔ عزیزان محترم، واقع مباہلہ یقیناً آپ تمام کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، بس صرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے مطلب کی طرف جاؤں گا۔ ارشاد پروردگار ہوا وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَاذِبِينَ کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی تم سے سوال کرے، اگر کوئی تم سے حجت طلب کرے تو اس سے کہہ دو کہ تم اپنی اولادوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی اولاد کو لے کر آئیں گے۔ تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں۔ تم اپنے نفوس کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے کر آتے ہیں۔ اور پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں جھوٹے پر اللہ کی لعنت طلب کریں گے۔ جو جھوٹا ہوگا اس کے لیے اللہ کی جانب سے لعنت طلب کی جائے گی۔ جب نجران کے عیسائی رسول خدا کے ساتھ حجت طلب کرنے آئے، سوال کرنے آئے، اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، رسول خدا نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، انہوں نے مباہلے کی دعوت قبول کی۔ اب عزیزان محترم، یہاں پر رسول خدا کا طرز دیکھیے، رسول خدا کا عمل دیکھیے۔ اگرچہ قرآن کریم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنی اولادوں کو لے کر آئیں، تم اپنی اولادوں کو لے کر آؤ، لیکن رسول خدا اولاد میں فقط 2 افراد کو لے کے جاتے ہیں، ایک حسن اور ایک حسین علیہم السلام۔ پھر فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، لیکن رسول خدا نساؤنا کے مصداق میں فقط اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفوس کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفوس کو لے کر آؤ۔ اور رسول خدا یہاں پر بھی انفسنا کے مصداق میں فقط ایک فرد کو لے کر جاتے ہیں، وہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ رسول خدا کیوں فقط ان افراد کو لے کر جا رہے ہیں، جبکہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ، ہم اپنی اولاد کو لے کر آئیں، تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آئیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے کر آئیں، تم اپنے نفوس کو لے کر آؤ، مگر رسول خدا مختصر کچھ افراد کو لے کر جا رہے ہیں۔ اولاد میں فقط حسن و حسین، خواتین میں فقط فاطمہ زہرا، نفوس میں فقط علی مرتضیٰ۔ کیوں؟ کیا ماجرا ہے؟ عزیزان محترم، اگر توجہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ دیکھیے یہ مرحلہ بہت حساس مرحلہ ہے، بہت نازک مرحلہ ہے۔ معاملہ جھوٹے پر اللہ کی جانب سے لعنت طلب کرنے کا ہے۔ اس لیے کچھ ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی مرحلے پر کسی انداز سے بھی، کسی بھی وجہ سے جھوٹ کا دامن نہ تھاما ہو، جن کا دامن جھوٹ سے پاک و پاکیزہ ہو، جن کی زندگی میں جھوٹ نام کی کوئی چیز نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ کا دامن نہ تھاما ہو، ایسے ہی افراد آ سکتے ہیں میدان مباہلہ میں کہ جو اللہ کی لعنت طلب کریں جھوٹے کے لیے۔ اور اگر ایسے افراد نہ آتے، اگر یہ ذوات مقدسہ نہ آتی، بلکہ رسول خدا کچھ ایسے افراد کو بھی لے جاتے کہ جن کا دامن کہیں نہ کہیں جھوٹ سے داغدار ہے، رہا چکا ہو زندگی میں، تو معاملہ بالعکس ہو سکتا تھا۔ لعنت ادھر جانے کے بجائے ادھر بھی آ سکتی تھی۔ اگر زبانی لعنت قبول بھی کر لی جاتی، اللہ کی جانب سے لعنت طلب بھی کر لی جاتی، آمین زبانی طور پر کہہ بھی دیا جاتا، تو دل مضطرب رہتا،
ایمان کا وہ مرحلہ نہ ہوتا کہ جو مرحلہ ہونا چاہیے لعنت طلب کرنے کے لیے، اور اگر ایمان مضبوط نہ ہوتا، ایمان کا وہ مرحلہ نہ ہوتا، تو لعنت کا شکار خود وہ ذات بھی ہو سکتی تھی۔ عزیزان محترم، ایسی ذوات کا ہونا بہت ضروری تھا۔ یہی وہ ذوات تھیں، یہی وہ ہستیاں تھیں کہ جو جھوٹے کے لیے لعنت طلب کر سکتی تھیں۔ بس رسول اکرم ان ذوات کو، ان ہستیوں کو اپنے ساتھ، فقط ان ہستیوں کو میدان مباہلہ میں لے کر جا کر بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر میرے بعد کسی سچے کو ڈھونڈنے چاہو، کسی سچے کو ڈھونڈنے جاؤ، تو فقط انہی ہستیوں کی طرف دیکھنا کہ جو اللہ کی جانب سے سچے بن کر آئے ہیں۔ فقط یہی وہ افراد ہیں کہ جو صادق و امین کہلائے جا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب دین کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے ان ہستیوں کی ضرورت ہے کہ جو صداقت کے اس مرحلے پر فائز ہیں، تو اسلام کی رہبری کے لیے کسی ایسے شخص کا کیسے انتخاب کیا جا سکتا ہے کہ جو زندگی میں کہیں نہ کہیں جھوٹ سے وابستہ رہا ہو؟ جھوٹ تو دور، کہیں زندگی میں کفر سے وابستہ رہا ہو، جس کی زندگی کا کچھ حصہ کفر میں رہا ہو۔ کیسے اس طرح سے، کیسے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جا سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اس کے بعد ایک آیہ کریمہ کا سہارا لوں گا اپنے مطلب کے لیے، اور پھر انشاءاللہ زحمت تمام۔ ایک یہ مرحلہ ہے میدان مباہلہ کا کہ جس میں سرکار دو عالم ان ذوات کو لے جا کر، ان ہستیوں کو لے جا کر بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، میرے بعد اگر کوئی ہے کہ جو دین اسلام کی رہبری اور رہنمائی کر سکتا ہے، مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، تو وہ یہی ذات ہیں، وہ یہی افراد ہیں۔ یہی وہ افراد ہیں کہ جو علم ہدایت تھام سکتے ہیں، یہی وہ افراد ہیں کہ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن کے باطن سے واقف ہیں۔ کیونکہ یہاں پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ سرکار دو عالم یہ ارشاد فرما چکے تھے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو ثقل چھوڑے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ ان دونوں سے تمسک رکھنا، ان دونوں سے متمسک رہنا، نتیجہ کیا ہوگا؟ حوض کوثر تک مجھ پر پہنچ جاؤ گے، میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں آپس میں جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے علم میں تھا کہ قوم رسول خدا کے اس فرمان سے روگردانی کرے گی، اس لیے اللہ کی جانب سے یہ اہتمام کیا گیا کہ میدان مباہلہ میں پروردگار عالم کا رسول، پروردگار عالم کا نبی ان ہستیوں کو لے جا کر بتلا رہا ہے کہ دیکھو، یہی وہ افراد ہیں کہ جو سچے ہیں، جو علم قرآن رکھتے ہیں، جو قرآن کا ہم پلہ ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد قرآن جس کی ولایت کی گواہی دے، جس کی ولایت کا اعلان کرے، یقیناً اسی ہستی کو رسول خدا کے بعد امام و ولی منتخب کرنا چاہیے۔ کیا ارشاد پروردگار ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ فقط تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ مومن کہ جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ فقط ولی ہیں تمہارے۔ ان کے علاوہ ولایت کسی میں تلاش نہ کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ولی لفظ ولی استعمال کیا، ولی کے معنی دوست بھی ہوتے ہیں، لیکن ولی کے معنی سرپرست بھی ہوتے ہیں۔
تو آپ یہ کیسے تعین کریں گے کہ پروردگار عالم نے ولی یعنی دوست بیان کیا ہے یا ولی سرپرست کے طور پر استعمال کیا ہے، حاکم کے طور پر استعمال کیا ہے؟ کیا بتلا رہا ہے پروردگار؟ تعین کس طرح کیا جائے گا؟ تو یقیناً اسی کی بارگاہ میں جانا ہوگا کہ جس پر اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جس کے قلب مطہر پر اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ یہ کون ہے، یہ کیا اس لفظ ولی سے مراد پروردگار عالم کی کیا ہے؟ تو روایت ملتی ہے اس سچے کی کہ جسے ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں رسول خدا کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں ایک سائل آیا، آ کر سوال کرنے لگا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ سوال کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو نماز کی حالت میں تھے اور حالت رکوع میں تھے، اپنے سیدھے ہاتھ کو بلند کیا، اشارہ کیا اور سائل انگشتری مبارک زکوٰۃ کے طور پر، صدقے کے طور پر لے گیا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ جیسے ہی رسول خدا کی نماز تمام ہوئی، ایک مرتبہ رسول خدا نے اپنے دست دعا بلند کیے اور فرمایا، پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر، میرے امور کو آسان فرما اور میری زبان کی لقنت کو دور کر دے تاکہ تیرے یہ بندے میری بات سمجھ سکیں۔ اور دعا کی تھی کہ پروردگار میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے اور اس کے ذریعے مجھے مضبوطی عطا کر۔ پروردگار تو نے اس کی دعا قبول کی اور ہارون کو اس کا وزیر بنایا اور ان دونوں کو غلبہ عطا فرمایا، ان دونوں کے دشمنوں کو پست فرمایا۔ پروردگار میں محمد ہوں، میں تیرا برگزیدہ نبی ہوں، میں تیرا برگزیدہ بندہ ہوں۔ پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، پروردگار میرے بھی سینے کو کشادہ کر، میرے امور کو آسان فرما اور میرے اہل میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر قرار دے، اس کے ذریعے مجھے مضبوطی عطا کر۔ پروردگار عالم مجھے مضبوطی عطا کر میرے بھائی علی کے ذریعے۔ ابو ذر کہتے ہیں رسول خدا کے دست دعا ابھی نیچے نہیں آئے تھے، ایک مرتبہ جبرائیل امین اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آتے ہیں کہ اے رسول ان مسلمانوں کو کہہ دیجئے کہ اے ایمان والوں، تمہارا ولی فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن کہ جو ایمان بھی لایا ہے، نماز بھی قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اس انداز سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان پروردگار عالم نے کیا ہے۔ اب یہاں پر آ کر اگر کوئی اشکال کرے، کوئی سوال کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی ابن ابی طالب جو کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے زاہد و عابد تھے، نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوں اور اس عبادت پروردگار کے درمیان وہ کسی سائل کا سوال بھی سن رہے ہوں، اسی زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں، کہ جو خشوع و خضوع کے میں معنی ہے کسی سائل کا سوال سننا، اس کی طرف دھیان جانا، یعنی نماز میں دھیان نہیں ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کے زہد کے خلاف ہے، ان کی عبادت کے انداز کے خلاف ہے۔ اگر یہ کوئی سوال کرتا ہے تو اسے متوجہ ہونا چاہیے قرآن کریم کی جانب، خود اسی آیت کی جانب متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر علی ابن ابی طالب کا یہ فعل اللہ کی بارگاہ میں صحیح نہ ہوتا، عبادت پروردگار کے میں خشوع و خضوع میں مانے ہوتا، خلل پیدا کرتا، تو اللہ علی کے اس فعل کو ولی کی علامت کے طور پر بیان نہ کرتا بلکہ اس کی نفی کرتا، اس فعل کی نفی کرتا، چجائے کہ پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا یہ فعل علی مرتضیٰ کا کہ اللہ نے ولی کی علامت کے طور پر بیان کیا کہ ولی کون ہوگا؟ کہ جو ایمان بھی لایا ہے، نماز بھی قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ تمہارا ولی ہے۔ اے ایمان والو، وہ تمہارا ولی ہے۔ تو عزیزان محترم، پھر یہی آیت بتلا رہی ہے کہ رسول خدا کے بعد فوراً بعد علی مرتضیٰ حقدار ہیں خلافت کے، امامت کے، منصب امامت کے۔
کیوں؟ ترتیب دیکھیے اللہ نے کیا استعمال کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول اور وہ مومن کہ جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ان کی ولایت میں فاصلہ ہوتا، اگر ان کی ولایت کے درمیان کسی اور فرد کی ولایت ہوتی تو اللہ اس فرد کا بیان بھی کرتا۔ اللہ کا کسی فرد کے بیان نہ کرنے کو، اللہ کا کسی بھی دوسرے شخص کے بیان نہ کرنا، یہ بتلاتا ہے کہ یہ ولایت پے در پے ہے۔ سب سے پہلی ولایت ذاتی طور پر اللہ کی ہے، اس کے بعد اس کے رسول کی، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ کی، امیر المؤمنین کی۔ اگر ان کی ولایت میں فرق ہوتا، کوئی درمیان میں کسی تیسرے کی ولایت ہوتی تو اللہ اس تیسرے کو بیان کرتا۔ اللہ کا کسی تیسرے فرد کو نہ بیان کرنا یہ بتلاتا ہے کہ رسول اللہ کی ولایت کے فوراً بعد علی مرتضیٰ امیر المؤمنین کی ولایت ہے۔ عزیزان محترم، یہ انداز پروردگار ہے ولایت امیر المؤمنین کے بیان کرنے کو۔ بس اہل بیت اطہار علیہم السلام ہی وہ ذوات مقدسہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی شان ہے، ان کے لیے سزاوار ہے کہ رسول خدا کے بعد علم ہدایت وہ تھامیں پروردگار عالم کی جانب سے۔ کیوں پروردگار عالم کی جانب سے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں 2 مرتبہ اعلان کر کے یہ بتلا دیا۔ کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ فرمایا جب آدم کو خلیفہ بنا رہا تھا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور پھر جب ابراہیم کو امامت دی، اس وقت فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تم کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ یہ 2 اعلانات بتلا رہے ہیں پروردگار عالم کا کام ہے کہ وہ امام بنائے، وہ خلیفہ بنائے۔ عام عوام کا کام نہیں ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے رہبر کا انتخاب کرے، اپنے لیے امام کا انتخاب کرے کہ جو اللہ کی جانب اسے ہدایت کرے، بلکہ اللہ کی جانب سے ہدایت ہونی ہے تو اللہ ہی کا کام ہے کسی کو ہادی اور رہبر مقرر کرے۔ اور اللہ نے اس انداز سے قرآن کریم میں ہدایت کا اعلان کیا ہے، ہادی کا اعلان کیا ہے، ہدایت کار کا اعلان کیا ہے۔ مگر عزیزان محترم، اللہ نے جس کو ولی بنایا، جس کو ولایت عطا کی، جس کو یہ منزلت عطا کی، جس کو یہ مقام عطا کیا، مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا۔ جس علی نے نماز کے دوران انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پر دی تو پروردگار عالم نے ان کے فعل کو قرآن کریم میں بیان کیا۔ اگر بستر رسول پر سوتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ وہ علی، امت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بعد رسول ان کا حق غصب کیا گیا۔ 40 ہجری میں انہی کی داڑھی کو ان کے خون سے خضاب کیا گیا۔ مسجد کوفہ میں لعین ابن لعین نے ان کے سر پر ضرب لگائی۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، سلسلہ صرف یہی نہیں رکا بلکہ ان کی اولاد تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب امیر المؤمنین کے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ایک مرتبہ ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، ایک مرتبہ ان کو شہید کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ عزاداروں، روایت میں موجود ہے کہ 7 مرتبہ میرے مظلوم امام کو زہر دیا گیا، 7 مرتبہ
علی کے لال کو، فاطمہ کے جگر گوشے کو زہر دیا گیا۔ جب 7ویں مرتبہ زہر دیا گیا تو زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ میرے مولا کے چہرے کا رنگ زرد ہونے لگا۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ ایک تھال منگواتے ہیں، ایک تشت منگواتے ہیں تاکہ اس میں کچھ قے کی جائے، کچھ آرام حاصل کیا جائے۔ جیسے ہی وہ تشت لایا گیا، ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے اس تشت میں قے کرنا شروع کی۔ عزاداران مظلوم کربلا جو ہی مولا نے قے کرنا شروع کی، جگر کے ٹکڑے، کلیجے کے ٹکڑے منہ کے ذریعے باہر آنے لگے۔ ہاں عزاداروں، میرا دل کہتا ہے مولا نے کہا ہوگا کہ اس تشت کو چھپا دیا جائے، کیونکہ میری بہن زینب کبریٰ آنے والی ہے، میرا بھائی حسین آنے والا ہے۔ وہ جب اس تشت پر نگاہ کریں گے وہ برداشت نہ کر سکیں گے، وہ نہیں دیکھ پائیں گے اپنے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے اس تشت میں ہوں۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ حسین مظلوم کو خبر دی گئی کہ آپ کے بھائی کو زہر دیا گیا۔ ایک مرتبہ سر سے امامہ پھینک کے امام حسین حسن مجتبیٰ کی طرف آتے ہیں، امام حسن کی طرف آتے ہیں، اپنے بھائی کو اس حال میں تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں۔ سید الشہداء اپنے بڑے بھائی کو گلے لگاتے ہیں، اے بھیا یہ کس نے ظلم کیا، اے بھیا یہ کس نے قہر ڈھایا، اے بھیا یہ کس نے ہم پر ستم کیا۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء سے کہتے ہیں، اے ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ گریہ نہ کیا کریں، آپ گریہ نہ کیجئے۔ کیوں گریہ نہ کروں بھیا، آپ کی مصیبت پر کیوں گریہ نہ کروں؟ ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، یا ابا عبداللہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ گریہ اس لیے نہ کریں کیونکہ آپ کے دن کے جیسا کوئی دن نہ ہوگا۔ جو مصیبتیں آپ پر ڈھائی جائیں گی کسی پر نہ ڈھائی گئی ہوں گی۔ اے ابا عبداللہ جس طرح سے آپ کو ذبح کیا جائے گا کسی کو اس طرح سے ذبح نہ کیا گیا۔ اے ابا عبداللہ جس طرح سے آپ کی مستورات کی بے حرمتی کی جائے گی کسی کی مستورات کی بے حرمتی نہ ہوئی ہوگی۔ اے ابا عبداللہ جس طرح سے آپ کے یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، ان پر ظلم ڈھایا جائے گا، ان کو تماچے مارے جائیں گے، ان کے گوشوارے چھینے جائیں گے، ان کے دامن میں آگ لگائی جائے گی، اور ایک کسی کے یتیموں کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوا ہوگا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک وقت وہ آیا عصر عاشور کے بعد جب سر حسین نوک نیزہ پر بلند ہے، ایک حکم دیا گیا کہ خیام حسینی کو لوٹ لیا جائے، آگ لگا دی جائے۔ کچھ گھڑ سوار تیار ہوئے، ارے آگ ہاتھ میں ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خیموں کا رخ کیا، ایک خیمے کو آگ لگائی، ارے بیبیاں دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے خیمے کو آگ لگائی، بیبیاں تیسرے خیمے میں جاتی ہیں، تیسرے خیمے کو آگ لگائی گئی، الغرض تمام خیموں کو آگ لگائی دی گئی۔ علی و مرتضیٰ کی بیٹیاں، محمد مصطفیٰ کی نواسیاں، ارے جلتے ہوئے خیام کی راکھ پر، ارے ننگے پیر جلتے ہوئے شعلوں پر گزر رہی ہے، کوئی یاور و مددگار نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار اس ذکر کے طفیل ہمیں علوم آل محمد سے آراستہ فرما۔ پروردگار اس قلب میں محبت اہل بیت کو مزید فرما۔ پروردگار ہماری نسلوں میں ولایت علی کو احسن طریقے سے منتقل فرما۔ پروردگار ہماری نسلوں میں محافظان ولایت علی کو قرار فرما۔ پروردگار سب سے اہم ترین دعا، پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ہمراہ قاتلان سید الشہداء، قاتلان ائمہ علیہم السلام سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔